والے تو یہ حیران ہو کہ 3 بچوں کی ماں ہے, اکیلی ڈرائیور ہے, آپ ڈیفینس سے نکلی ہو, آپ سیدھا روڈ لو, جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی اور گھر چلی جاؤ. اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر لو. یہ وہ ہے جو ریاست کا بیان دے رہا ہے, جو محافظ ہیں, جو حفاظت کرنے والے ہیں, وہ حیران اس بات پر نہیں ہے کہ ایک عورت دہائی دیتی رہی اور اس کا کوئی پوچھنے والا وہاں پہنچ نہیں سکا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کام ہے, اس نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی اورینٹیشن میں فراس تھا, اور معاشرے وہاں پہ صرف لا سے نہیں محفوظ, وہاں اخلاقی قدروں سے محفوظ ہے. پبلک سینٹیمنٹس کے اگینسٹ سی سی پی او صاحب کا بیان مناسب بیان نہیں تھا. اس وقت ہماری ٹوٹل کوشش جو ہے, ٹوٹل ایمفسس جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کرنے پر ہے. السلام علیکم ناظرین. لاہور موٹر وے زیادتی کیس, پورا پاکستان, ملک بیرون ملک, سوشل میڈیا, جہاں جہاں بھی درد دل رکھنے والے موجود ہیں, وہ اس واقعے کے اوپر اور خاص طور کے اوپر سی سی پی او لاہور کے اس بیان کے اوپر چراغ پائے ہیں کہ جس پہ سی سی پی او لاہور حیران ہیں کہ یہ خاتون انہوں نے موٹر وے کیوں لی, حیران ہیں کہ انہوں نے اپنا فیول کیوں نہیں چیک کیا. اس بات کے اوپر حیران ہے سی سی پی او کہ وہ جی ٹی روڈ سے کیوں نہ گئی. کیا خوبصورت انداز میں دفاع کر رہے ہیں سی سی پی او صاحب, اور بعد میں وضاحتی بیان دینے پڑ رہے ہیں. مرزا شہزاد اکبر صاحب کمک لے کر پہنچ گئے لاہور. ان کے دفاع کے اندر جناب صاحب صرف مذمتی بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ ایک اتنا بڑا واقعہ, ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ محض اس بیان سے کام نہیں چلے گا. اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ تمام تر الزام سی سی پی او لاہور خاتون کے سر ڈال رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. جناب سی سی پی او صاحب, آپ نے جو وردی پہنی ہے, آپ کو جو مرات مل رہی ہے, آپ کو جو اختیار مل رہا ہے, آپ اور آپ کی فورس بھٹے بھوننے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی. اس کا کام ہے حفاظت کرنا, اس کا کام دفاع کرنا نہیں ہے. اور آپ اگر یہ بیان دیں گے تو اور اشتعال پیدا کریں گے. اور اس بات کے اوپر فیض صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. آپ کی باتوں سے سی سی پی او صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ مائیں, بہن, بیٹیاں رات کو اپنے گھروں میں رہیں اور جو بھیڑیے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ تو نکلتے ہی رہیں گے, وہ تو اپنا کام کرتے ہی رہیں گے. کیا خوب آپ نے فرمایا جناب, کیا ہی خوب فرمایا آپ نے. اور ٹائم کے اوپر آپ نے بات کر دی ہے, بات کریں گے ذرا اس چیز کے اوپر. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں کہ سی سی پی او صاحب نہیں بلکہ ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب, کیا ہی خوب کہنے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے, گزشتہ روز ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر اینکر نے 3 مرتبہ پوچھا ایک ہی سوال, لیکن اس کمال مہارت سے گول کر گئے کہ یہ خوبصورتی, یہ خاصا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ہی ہو سکتا ہے کہ سوال کیا گندم اور جواب آیا چنا. بہت خوب جناب, بہت خوب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اور پھر بات کر لیتے ہیں جناب سی سی پی اور وزیر اعلیٰ کے بعد وزیر اعظم پاکستان جو اس ریاست کو ریاست مدینہ بنانے کے بارے میں بات کرتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب جو پناہ گاہ کا افتتاح کرتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب جہاں لنگر خانوں کا افتتاح کرتے ہیں, لیکن ریاست مدینہ کے ایک والی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ آپ کو بتا دیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر جائے تو روز حشر میں اس کا جواب دوں گا. وزیر اعظم صاحب یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہے ریاست مدینہ کے والی کے الفاظ. آپ کو اگر ریاست مدینہ بنانی ہے, آپ اس ریاست کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے, تو پھر آپ ذمہ داری قبول کیجئے. آپ کے انڈر کام کرنے والے وہ ادارے جو اپنی فرائض سے غفلت برتتے ہیں, آپ بھی مستعفی ہوئیے, ان کو بھی کہیے کہ جو اختیارات لیے ہوئے ہیں ان کو بھی ہٹا دیجئے, کیونکہ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے اوپر. کتنی نلی کلیاں مسل دی گئی, کراچی میں مروہ کو مسل دیا گیا, ایک اور بچی کا جو ہے اس کو زیادتی کی گئی, قتل کر دیا گیا, ایک اور پشاور میں چند جو گل پاڑا جو ٹرانسجنڈر اس کا قتل عام ہوا. اس کے علاوہ راول پنڈی
दीगर शहरों में जिधर देख लें, जहां देख लें, रियासत मदीना के वाली और वारिस इमरान खान साहब, आप वजीर आजम हैं, कुछ देखिए, आपका ट्विटर खामोश, आप अपोजिशन पर तनकीद करते हैं, लेकिन इस वाकयात के ऊपर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं कौम से बात करते आके, क्यों नहीं बताते कि ये जो सब कुछ हो रहा है उस पे आपके इक़दामात क्या है, कौन सी सजाएं मुकर्रर की हैं, कानून कवानीन चाहिए, तरमीम चाहिए, बैठे बिठाएं, तरामीम करें, सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन आज जो भी मुजरिम जो ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं, जो बच्चियों को नहीं छोड़ ले, उनकी माओ को नहीं छोड़ ले, बच्चों के सामने उनकी माओ की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, आप जिम्मेदार हैं। कैसा कानून इस मुल्क का और कहां की रियासत मदीना के ख्वाब, ये सारी बातें धरी की धरी लगती हैं। आज कोई सियासी किसी भी तरह की कोई डिबेट या सियासत बराए सियासत नहीं करूंगा, आज कोई भी सियासत और सियासी के ऊपर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा। आज इसकी रूट कॉज जानना चाहूंगा, आज इस मामले की तह को जानना चाहूंगा यहां पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इस रियासत के अंदर आए रोज ये ज्यादती के वाकयात, बच्चियां महफूज नहीं, माए महफूज नहीं, क्यों नहीं है, बात करूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद होंगे समाजी कारकुन है जबरान नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं। ये वही खदीजा सिद्दीकी हैं जिनको दिन की रोशनी में 23 मरतबा इन पर हमला किया गया, किस मुश्किलात से गुजरी और किस तरीके से ये दोबारा से इनको नई जिंदगी मिली है, इनसे बात करूंगा। और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो मजहबी स्कॉलर हैं उनसे भी बात करूंगा। जबरान नासिर साहब, ये क्या हो रहा है? हम हर वाकये के बाद रिएक्शनरी हो जाते हैं, हमारे ट्विटर्स, हमारे फेसबुक, हम सब उस पर बात करते हैं और फिर वो वाकया जब दब जाता है, दिन गुजर जाते हैं, तो फिर हम खामोश हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, हमें गुफ्तगू यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि आपने एक अरबों रुपए की शहरात 6 महीने पहले ओपन की और इंतज़ामी खला का लेवल ये है, मेयार ये है कि वहाँ का कोई वाली वारिस नहीं है। यकीनी तौर के ऊपर ये कोई नशे की हालत के अंदर हुआ हुआ जुर्म नहीं है। हमें बताया जाता है कि पहले 2 डकैत आए हैं, उन्होंने डकैती की वारदात की है और उसके बाद जो है बच्चों समेत उस औरत को जो है नीचे जंगलात में लेके जाया गया, फिर ज्यादती की वारदात और जुर्म किया गया है। यानी कि एक इत्मीनान के साथ, एक यकीन के साथ कि ये 6 महीने से लावारिस शाहरा है, यहाँ पे पुलिस की मोबाइल नजर नहीं आती, यहाँ कोई गश्त नहीं करता। अगर हम यहाँ के ऊपर मेन रोड के ऊपर गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं और एक गाड़ी खड़ी नजर आती है जिसके शीशे टूटे हुए हैं, यानी कि सबको गुजरते हुए नजर आ रहा है कि यहाँ तो कोई वारदात हुई है, ये गाड़ी पंचर नहीं हुई, तो ये कोई पुलिस वाला गुजर नहीं रहा, तो हम आराम से ये काम कर सकते हैं और फिर नीचे जंगलों में भी जाकर दूसरा भी जुर्म हम आराम से कर सकते हैं। तो जो एक जहनी कैफियत में आपने माशाल्लाह से पंजाब के मुजरिमों को मुब्तला किया है, वो ये है कि आप इत्मीनान से अपने जुर्म करें, आपकी पकड़ नहीं होगी, जो कि हमने इंतजामी खला पैदा किया है। और हमारी जितनी भी कोशिशें हैं जो पिछली हम देखे हैं पुलिस के हवाले से, नैब के हवाले से, FBI के हवाले से, वो सिर्फ सियासी कारकुनान और सियासी लीडरान के जबरान साहब, ये पहला वाकया तो नहीं है, हुकूमत की तरजीह ये नहीं पहला वाकया तो नहीं है। ज़ैनब का मामला हमारे सामने, ज़ैनब का मामला ना ही पहला वाकया था, उससे पहले भी वाकयात हो रहे थे। ज़ैनब के बाद हमने समझा कि शायद इस चीज पर फुल स्टॉप लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं कॉमा भी नजर नहीं आता। हम इस चीज के ऊपर बात क्यों नहीं करते, हम सिर्फ एक्शन के ऊपर रिएक्शन क्यों देते हैं? फरीद साहब, हमने क्यों समझा कि ज़ैनब के वाक़े के बाद मामला खत्म हो जाएगा? हमने क्या तशख़ीस कर ली कि हमारे यहाँ इतने सारे नौजवान जो हैं वो इस जहनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर क्यों मुब्तला हैं, ये हमारे यहाँ कल्चर क्यों फरोख पा रहा है, ये हमारे यहाँ जो एक सेक्सुअल वायलेंस की रविश जो है वो जन्म ले रही है, हमारे यहाँ क्यों एक तासुर है कि अगर औरत के साथ, बच्चों के साथ जुल्म किया जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये हम क्यों समझ रहे थे कि एक इंसान को फांसी देने के बाद ये मसला हल हो जाएगा। देखें, सजाएं सख्त करने से जराइम कम नहीं होंगे, इस यकीन दहानी किससे कि हर मुजरिम पकड़ा जाएगा और हर मुजरिम को सजा मिलेगी, चाहे वो कितनी भी सख्त हो के ना हो, तब आपके जराइम कम होंगे। हमने उस हवाले से तो बात नहीं किया है, हमें अपने अखलाकी मयार और कदरों के हवाले से तो बात नहीं की है। और फिर जब मदीना की रियासत की बात मौजूदा हुकूमत करती है तो हम यकीनी तौर पर समझते हैं कि ये हुकूमत ने बेड़ा उठाया है कि ये अखलाकी रहनुमाई भी करेगी, हमारे समाजी कदरों की रहनुमाई भी करेगी। तो रहनुमाई ये की जा रही है कि उल्टा पलट के कहा जा रहा है कि रात के पहर मत निकलो,
کس نے کہا تھا رات کے پہر نکلے کو؟ جبکہ آپ کے پینل پہ جو ختیجہ موجود ہیں انہوں نے کل بالکل صحیح جواب دیا ہے سی سی پی او لاہور کو کہ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا ہولناک وہ تو دن دہاڑے ہوا تھا، تب کون سی پولیس آ گئی تھی بچانے درست بات، میں اسی بات کے اوپر آپ نے جو بات کی ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، شکریہ آپ کا کہ اس موضوع کے اوپر آپ میرے ساتھ موجود ہیں، اور آپ سے میں ذرا جاننا چاہوں گا، آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ریاست مدینہ کے اندر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ دریا فرات کنارے اگر کتا بھی پیاس سے مر جائے تو میں اس کا ذمہ وار ہوں۔ آج اتنے واقعات درندگی کے ہو رہے ہیں، یہ مسجد و منبر بڑا اہم ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم سب موجود ہوتے ہیں، کیا وہاں سے اس پیغام کو دیا جا رہا ہے کہ ریاست مدینہ میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کے اندر بہت سے مقامات کے اوپر جنسی ہراسیت کے حوالے سے، جنسی وائلنس کے حوالے سے بڑی صراحتاً گفتگو کی گئی ہے۔ کم از کم میرے آج کے پورے خطبے کا عنوان یہی تھا، اور میں نے اس حوالے سے کافی اپنے جو میں نے فیل کیا، جس سے میں شوق ہوا، جس طرح میرے اوپر ایک بقایا طور کے اوپر ایک بڑا برڈن آیا، اس کی وجہ ہے کہ معاشرے میں ہر شخص بہنوں والا ہے، بیٹیوں والا ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم انٹرنلی تھریٹ فیل کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم بھی اسی طرح اس معاشرے کا حصہ ہیں، جس معاشرے کے اندر ہماری ایک بہن جو ہے وہ بھی ہماری بہن ہی ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر وہ آج وکٹم ہے تو خدا ناخواستہ اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو کل ہم بھی اس کے وکٹم ہو سکتے ہیں، ہمارے گھرانے کی کوئی لڑکی بھی اس کے وکٹم ہو سکتی ہے۔ تو باقاعدہ طور کے اوپر اس کو بڑا ایک گہرا ایک یعنی شوق کی کیفیت تھی، بڑے صدمے کی کیفیت تھی، اور ساتھ اس کے تدارک کی بات بھی کی گئی، جو شرعی حوالوں سے باتیں بنتی تھی وہ بھی کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ مجرموں کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سے پہلے علامہ صاحب شریعت کیا کہتی ہے اس طرح کی جو واقعات ہیں؟ میں دونوں باتیں ہاں میں بالکل دیکھیں جی، میں دونوں باتیں بتانے لگا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کہی نا ہوموجینیس سزا ملنا، یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے، لیکن اسلامی جو شریعت کا مداج ہے اس کے اندر کڑی سزائیں ایسے مجرموں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اگر عام کوئی زنا کا کیس ہو تو اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر زانی یا زانیہ کموارے ہوں تو ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی ہے، اور اگر انہوں نے شادی شدہ ہوں تو اس صورت میں حدیث مبارکہ سنسار کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اگر اس کی گریوٹی جو ہے ریپ کی طرف چلی جائے، اور گریوٹی کے اندر کوئی اور دیگر اوفینسز بھی شامل ہو جائیں، اس کے اندر آپ کا اسلحہ بھی شامل ہو جائے، آپ کا ذہنی طور ٹارچر کرنا بھی شامل ہو جائے، اور اس کے اندر آپ دیگر چیزوں کے اندر بھی جس طرح آپ نے ان کا اے ٹی ایم کارڈ بھی سنیچ کر لیا ہے، اس قسم کی صاحب کیا یہ مسئلہ محض سزا سے ہی حل ہوگا؟ صرف سزا ہی اس مسئلے کا حل؟ یہ ہم سماجی پسماندگی اور اخلاقی اقدار ہم کھو چکے ہیں، ہماری اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے۔ میں دیکھیں جی، اصل بات ہے اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں، کئی اس کے اینگل ہیں۔ علاقیات کا اینگل اپنی جگہ پہ موجود ہے، پردے داری کا اینگل اپنی جگہ موجود ہے، حجاب کا اینگل اپنی جگہ پہ موجود ہے، حیا کا اینگل اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن جب ہم ریاست اور فرد کی بات کرتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے قوانین کی ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ اس اوفینس کی پینلٹی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس وقت جو گفتگو آپ جس لیول کے اوپر کر رہے ہیں وہاں پہ ایک شہری اور ریاست کے باہمی تعلق کی بات ہو رہی ہے، جس میں آپ نے سی سی پی او کا حوالہ بھی دیا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات جو ایک ممبر سے تو ہو سکتی ہے کہ آپ کو غیر محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ذمہ داری ہے کہ جب اوفینس ہو گیا ہے، جس وقت اس موقع کے اوپر کسی کو وکٹمائز کر لیا گیا ہے، تو اس صورت میں کڑی سزاؤں کا ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ مجرم جو ہے اس سے ڈرے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں سزا ہر ایک کو ملنا یہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن سزا کی گریوٹی بھی اگر وہی ہو جو اسلامی شریعت نے تجویز کی ہے، جس طرح فساد فی الارض کی گریوٹی میں یہ بات کہی ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، صلیب کے اوپر لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کی گریوٹی بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا خدیجہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں۔ ابتسام صاحب بالکل آپ سے بھی کنورسیشن کریں گے۔ خدیجہ، آپ خود ایک سروائیور ہیں اور براڈ ڈے لائٹ کے اندر اس میں آپ پر حملہ ہوا، آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی دی۔ سی سی پی او صاحب نے تو کہہ دیا کہ رات کے 12 بجے وہ کیوں نکلیں، انہیں پہلے ہی فیول چیک کر لینا چاہیے تھا۔ تو خواتین کے ساتھ ہونے والا چاہے کوئی بھی واقعہ ہو، کیا وہ ٹائم باؤنڈ ہے، وقت پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ؟ بالکل، سب سے پہلے تو میں ایک تھوڑی سی وضاحت ابھی پچھلے ہمارے اسپیکر کی بات سے کنٹینویشن کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی، لیکن میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ حیا دار، برقعے والی، پردے دار خواتین اگر یہ چیزیں ہراسمنٹ کو روکتی ہوتی
या ये जिनसी तशद्दुद को रोकती होती तो मेरे ख्याल में ऐसे वाक़यात बड़े कम होते। ये आपके लिबास से तयन नहीं होता कि आपके साथ ऐसा कोई वाक़या घनो हरासमेंट का या जिनसी तशद्दुद या किसी किस्म की ज़्यादती होगी या नहीं, आपका लिबास नहीं इसका तयन कर सकता। किस टाइम पे आपके साथ किस मुजरिम ने क्या सोचा है कि जी मैं दिन के वक्त ये करूंगा या रात के वक्त ये करूंगा, ये सीसीपीओ साहब ने तो बड़ी नई और अनमोल सी चीज बताई है जो कि हमारे सोसाइटी में माइंडसेट ये पाया जाता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल एक जो हमारे एक कुर्सी पे बैठे हुए शख्स है उससे हम ये तवक्को नहीं करते कि वो इस हद तक उसकी मेंटालिटी इस कदर टॉक्सिक होगी कि वो हमें इस तरह के जो हमें हमारी मॉरल पुलिसिंग करेगा, ना कि वो अपनी गलती का सबसे पहले अपनी गलती माने कि हम एज पुलिस हम आपको प्रोटेक्ट करने में बुरे तरीके से फेल्ड हैं। हमारी नेग्लिजेंस थी कि उस रात को उस लड़की के साथ ये वाकया हुआ, हम अपनी गलती का एतराफ करते हैं, हम पूरी कौम के सामने शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं। वो तो साथ में ये भी कहते हैं कि फ्रांस से चूंकि वो आई तो फ्रांस में आला इक़दार है, तो ये भी तो हो सकता है कि खातून फ्रांस न सही रियासत मदीना समझकर यहाँ रात में निकली हो कि वो महफूज है। देखिए रियासत मदीना के तो ख्वाब हमें इधर दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, फ्रांस को तो आप छोड़ दें, वो भी एक बड़ी उन्होंने फूलिश सी बात की है कि जी वो शायद फ्रांस समझ के, क्या हम रात को ट्रैवल नहीं करते, क्या हम रात को बाहर नहीं जाते, डाइनर नहीं करते, हम रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते, रातों को घर से बाहर नहीं होते, क्या हम एम्बार्गो लगा दें, कंप्लीट किस्म का जो है वो कर्फ्यू लगा दें औरतों पे, क्या वो ये चाहते हैं सीसीपीओ साहब कि रातों को ना बच्चे घर से बाहर निकले ना औरतें निकले, और अगर निकल लें तो या अपने भाई को साथ रखें या किसी मर्द को सामने। ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? कानून के आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं कर सकते तो आप बराए मेहरबानी इस्तीफा देके उतर जाए। आपको किसने कहा है कि हमारी आप मॉरल पुलिसिंग करें कि जी आप अगर निकलते हैं रात को तो आप पेट्रोल चेक करके निकलें, आप मोटरवे से ना जाएं, आप जीटी रोड से जाएं क्योंकि वो सुनसान है। लेकिन खदीजा उनके तो डिफेंस के अंदर ना सिर्फ मिर्जा शहजाद अकबर साहब बल्कि दीगर जो वुज़रा है वो भी उनके डिफेंस के अंदर आ गए हैं कि उनका मकसद ये नहीं था, बल्कि सियाक और सबाक से हटकर पेश किया गया। वो ये नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने माशरे की अक्कासी की है कि हमारे माशरे में ऐसा होता है। हमारे माशरे में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पुलिस वालों का रवैया ही ऐसा होता है। अभी एक जिनसी तशद्दुद की जो आप अभी किसी को थाने ले जाएं तो सबसे पहले उसको क्या कहेंगे, बाजी छड़ दे हो, FIR की कटानी है, घर का मामला है, आप ही सुलझा लो, इन्होंने सुलह सफाई कर लो। तो जब ये रवैया ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका नीचे वाले अमले पे पूरे पे आएगा तो कैसे कौन FIR कटवाएगा, कौन इनको ट्रस्ट करेगा, हमारी पुलिस ऑफिसर्स को कौन FIR जाके कटवाएगा, कौन केस लड़ेगा जाके अदालत में? तो ये रवैया है जो कि हमें माशरती तौर पे इसने इतना मफलूज कर दिया है इस रवैये ने। और अभी भी अफसोस की बात है कि सीसीपीओ साहब इतने एडमेंट हैं, वो इतने फियरलेसली कह रहे हैं कि जी जो मैंने जुमले बोल दिए पहले अपने इंटरव्यू में मैं उसी पे ही कायम रहूंगा, मैं उस पर डटा रहूंगा क्योंकि वो मैंने माशरे की बात की है। आप कौन होते हैं हमें माशरे की बातें बताने वाले कि रात को औरतों के लिए सेफ है या नहीं है? आप हमें ये बताएं कि जुर्म ये हुआ, इसकी सजा ये है और यकीन दिलाते हैं कि इसकी सजा मिलेगी। आपका ये काम है। आपका काम ये नहीं है कि आप हमें बताएं कि जी औरतों की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है ही नहीं, उनको तो घर राइट खतीजा, आपने बिल्कुल ये बात की है। एक मुश्किल ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा, जरा सवाल रखूंगा कि क्या इस तरह के जो बढ़ते हुए वाकयात हैं क्या बेहयाई की वजह से या बढ़ती हुई बेहयाई या फिर इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया या जो मीडिया के ऊपर इल्जाम डाला जाता है, क्या ये तमाम उसकी वजह से हो रहा है? एक मुश्किल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर अल्लामा साहब से और अपने दीगर पैनलिस्ट से इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन जहाँ इस पर बात कर रहे हैं हम, ज़ैनब वाला जो वाकया हादसा जो सारिया था, पूरी कौम एक थी उस चीज के ऊपर, आज भी वो जहनों से भूला नहीं है, आज भी वो याद है। लेकिन जो दरिंदे हैं वो अभी भी वैसे ही घूम रहे हैं और हर रोज किसी न किसी शिकार पे किसी न किसी मासूम कली को जो है वो मसल देते हैं। ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले जरा उनसे बात कर लेते हैं। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपका, जो ये एक दिल खराश वाकया जो सानिया इस वक्त है और हम सब एक बार फिर इस नए साने पर बात कर रहे हैं। ज़ैनब का जब वाकया जो सानिया हुआ तब भी हम सब ने इस पर बात की, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ये जो वाकयात हो रहे हैं और फिर से हम उसी डिबेट में आ गए हैं।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ توقع رکھتے تھے کہ زینب کے بعد ایسے حادثات اور سانحات نہیں ہوں گے؟ جی جی بالکل، جس طرح اس میں پوری قوم نے ایک کہہ لیں بھی ایک غم، غصہ اور احتجاج بھی کیا تھا پوری دنیا، بلکہ پوری قوم کا پوری دنیا میں، تو اس کا جو نا توقع تھی کہ یقیناً ایسے کوئی نہ کوئی جو نا پارلیمنٹ اقدامات کرے گی، اور ایون کہ ہماری عدلیہ بھی نا اس میں ایک مثالی کردار ادا کرے گی، باقی اسکول ادارے بھی، تاکہ آئندہ اس کا ایسا واقعہ نہ ہو، اس کا کوئی مشکل بنا تو بڑا سبب ہو۔ لیکن حال وہ میں یہی افسوس والی بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسے ابھی تک سدے بھاؤ، اس کے سدے بھاؤ میں نا کوئی اداروں نے کام نہیں کیا مثالی کام، اور ہماری پارلیمنٹ بھی اس میں اسپیسیفک رول آئین سازی کر کے کردار ادا کرے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں اس کو مشکل بنا تو پر روکا جا سکے، جس کے سلسلے میں نے آپ کو پتا کہ اس مجرم کو ایک مطلب ادھر بنانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملزم زینب کا تھا اس کو سزائے موت ہو جانی چاہیے تھی؟ جی جی سزائے موت تو اس کو ہو چکی، لیکن ہمارا مطالبہ تھا کہ اس کو پبلکلی جو ہے نا ادھر نہیں، لیکن ہینگ کرنا چاہیے تھا نا اس کو، ہاں جی پبلکلی اس کو ہینگ کرنا چاہیے تھا نا، جو نہیں اس کو عبرتناک تو سزا یہی ہوتی ہے کہ سب کے سامنے اس کو لٹکا دیا جائے۔ جی جی بالکل، تاکہ اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ ادھر پکڑے دوبارہ اس طرح کنٹرول ہو، جیسے مرحوم صدر ریاض حق کے دور میں پبلک قاتلوں کو لٹکایا تھا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمیں سارا وہ دیکھا، وہ صبح سے لے کر شام تک اس تینوں قاتلوں کی ڈیڈ باڈی وہاں لاہور میں شالیمار لٹکتی رہی ہیں، اور اس کے بعد مرحوم جاوید حق کے عمر 8 سال سے ان 8 سال میں پورے پاکستان میں ایک واقعہ نہیں رپورٹ کا FIR درج ہوئی۔ امین صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پبلکلی ہینگ کیا جائے ان درندوں کو تو ان واقعات کی روک تھام میں سد باب بھی ہوگا اور یہ ختم بھی ہونے کی طرف گامزن ہو جائیں گے؟ جی جی بالکل یقیناً، میں نے دیکھو اس وقت ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی تھی تاکہ ہم ہر حد تک گئے ہیں اس کو پبلکلی ہینگ کروانے کے، ایون آپ الیکٹرو میڈیا نے اس کو پورا بات اٹھائی، ساتھ دیا ہے انہوں نے، پورا آپ لوگوں نے چینل پر ووٹنگ کی اور 97% جو ہے نا % اس کی آواز آئی کہ ہر پوری قوم کا یہ مطالبہ تھا اس کو ابر بنایا جائے۔ اب میری یہ کوشش ہے کہ میں پارلیمنٹ میں جا کر جتنی آج جو فیصل باڈا صاحب نے وہی بات کیا جو میری کوشش تھی کہ جتنی دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہے، یہ پوری قوم کا، پوری پارلیمنٹ کا، ہم سب کا ایک اجتماعی معاملہ ہے، اس میں سیاست نہیں ہے، بچیاں سمجھ ہوتے ہیں، اس میں کوئی کہے نا کہ وہ سیاست کر رہا تو یہ بڑی غلط بات ہوگی، اس لیے ایسے واقعات میں پوری پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے آئین سازی کرنے کے لیے امین صاحب بچوں کو۔ جی جی آپ نے بالکل درست کہا اس چیز کے اندر کہ پارلیمان کو کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے تاکہ نشان عبرت وہ بن جائے۔ آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں ذرا سا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے اور اس میں اب ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیزیٹیشن سے کام نہیں لینا چاہیے اور یہ قانون پاس ہو جانا چاہیے؟ بالکل جی، میں تو پبلک کر رہی ہے ان کو ہینگ کرنے کا 100% حامی ہوں، بلکہ میں نے تو آیت بھی پڑھی ہے جو قتل ہو، جو صلبو کو انہیں قتل کیا جائے، انہیں سلیب دی جائے۔ سلیب کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لٹکی چیز نظر بھی آتی ہے، اور زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ان کی سزا کے اوپر مومنوں کی ایک جماعت وٹنس ہونی چاہیے، ان کو دیکھ رہی ہو اور شاہد ہو اس سارے کے سارے منظر کی، تاکہ لوگوں کو کنوے کیا جائے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اس طرح کے کرائم کا یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ میں یہاں پہ صرف ایک بار ضرور ایڈ کروں گا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے اوپر پورا کا پورا ملک ایک پیج پہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی کبھی پبلکلی ان کو ہینگ کرنے کی بات کی جاتی ہے یا کیپٹل پنشمنٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو معاشرے کے اندر ایک چھوٹا طبقہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جو ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر یا انسانی حقوق کے نام کے اوپر ان سزاؤں کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ کنٹراورسی ہے، یہ ڈیبیٹ جو ہے نا کسی بھی طور معاشرے کے لیے یوزفل نہیں ہے۔ ہمیں اخلاقی اقدار کے اوپر بھی زور دینا چاہیے، ساری حیاداری بھی زور دینا چاہیے اور پنشمنٹ کے اوپر پورا زور دینا چاہیے۔ اچھا، میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتا تھا، چونکہ زینب کے والد ہمارے ساتھ آگے تو میں نے اسی تناظر میں آپ سے سوال پوچھا، میں جبران صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات جن میں تسلسل آتا جا رہا ہے کیا یہ بے حیائی کی وجہ سے ہے یا معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی؟ کیونکہ جس طرح سے خدیجہ نے کہا کہ اس کا تعلق بے حیائی سے، یا پھر اگر ہم ڈریسنگ کی بات کر لیں یا پھر ہم میڈیا پہ الزام ڈال دیتے ہیں یا پھر ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، تو کیا یہ یہی وجہ ہے یا پھر معاملہ کوئی اور ہے اور پھر بچوں کے ساتھ یہ کیسز ہو رہے ہیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن ڈرائیو ہوتی ہے اس کو کچھ نہ کچھ فیکٹر ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس کو اگنائٹ کرتے ہیں یا اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔
تو محربُ الاخلاق لٹریچر ہو یا کوئی ایسی پورنوگرافی کو آپ دیکھتے ہوں یا اس قسم کی باتوں کو سنتے ہوں پڑھتے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں مست یہ بات ہے کہ انسانی شعور کے اوپر ان چیزوں کا اثرات مرتب ہوتے ہیں. بچے کچی عمر کے ہوتے ہیں, نوجوان کچی عمر کے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت کا جب وہ لٹریچر پڑھتے ہیں, غلط باتوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, لازماً ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ڈیٹیچ کریں گے ان چیزوں کے ساتھ کہ آپ صرف صدا کی بات کریں اور معاشرے میں اخلاقیات کی بات نہ کریں, پردہ داری کی بات نہ کریں, حیا داری کی بات نہ کریں, تو کولیکٹیولی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ہمیں تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے, ہر ایک کا ڈومین الگ الگ ہے. جب ہم سی سی پی او صاحب کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایڈریس کیا کہ عورت کو رات کو نہیں جانا چاہیے, تو ان کی یہ بات جو چونکہ ان کے ڈومین میں نہیں تھی آتی اس لیے قابل تنقید ہے, وگرنہ ادروائز یہ بات ہے جس طرح کا معاشرتی اقدار جا رہی ہیں, معاشرتی رویے جا رہے ہیں, سچی بات یہ ہے وہاں پہ ہماری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے ڈومین کی بات کی جو ان کا ڈومین نہیں ہے, وگرنہ ادروائز بات تو حقیقت ہے کہ اس معاشرے کے اندر تھریٹس ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جہاں پہ ہم بہت زیادہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں, ہم یہاں پہ مساجد ہیں, ہم حج, زکوٰۃ, عمرہ اور دیگر جو ہماری مذہبی جتنے بھی جو ہمارے فرائض ہیں, جو رسومات ہیں, ہم وہ ادا کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی معاشرہ تنزلی کی طرف, میں اس پر بات کروں گا. لیکن جبران صاحب آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو کیپٹل پنشمنٹ جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ہم ایک ببل بنتا ہے, اس کے بعد ہمارے ہی کیبنٹ, ہمارے ہی پارلیمان سے لوگ اس کو ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے سافٹ امیج کے نام کے اوپر اس کو ختم کر دیتے ہیں یا اس کو دبا دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں بن رہی ہیں کہ ملزمان کیفر کردار تک اور پبلکلی ہینگ نہیں کیا جا رہا, ان کو شے مل رہی ہے؟ سر ایک تو کراچی کے حالات سے لے کے اس معاملے تک, جنسی تشدد تک, ہر چیز میں ہم خیالی پلاؤ کیوں بناتے ہیں؟ مطلب کہ کیا ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ریپسٹ ہیں وہ تمام کے تمام جیل کے اندر ہیں, قید ہو چکے ہیں, ان کے تمام پوری پروسیکیوشن ہو چکی ہے, تمام انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے, تمام جج صاحب فیصلہ سنا چکے ہیں, اور اب بحث ہو رہی ہے کہ لٹکایا جائے کہ عمر قید کی جائے؟ کیا اس ملک کا کوئی بھی پولیس والا آئیو ٹرینڈ ہے فورنسک ایویڈنس کلیکشن میں؟ کیا پنجاب کے علاوہ کسی صوبے میں ڈھنگ کی فورنسک لیب آپ نے بنا دی؟ کیا ڈی این اے کے حوالے سے آپ نے قوانین نافذ کر دیے؟ کیا آپ نے فیمیل ایم ایل او کی تعداد بڑھا دی؟ کیا آپ نے 2 فنگر ٹیسٹ جیسی جو گھٹیا اور بغیر فضول قسم کی ایک مزید ٹراما کاز کرنے والی جبران صاحب مجید اچکزئی والا معاملہ ہے, کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے کے باوجود بھی چھوڑ جاتا ہے. سر بات سنیں, دیکھیں ہم جب یہ بحث جو ہے نا آپ کریں, آپ نے جو سزا دینی دے دے, میں اس بحث سے پھٹتا ہی نہیں ہوں. میرے لیے پہلے ضروری ہے کہ یہ کرائم کمٹ کیوں ہو رہا ہے, اور کرائم کمٹ کرنے کے بعد جب یہ خواتین کے خلاف کرائم کمٹ ہوتے ہیں تو کیا اس معاشرے کی ہر ایک بچی ختیجہ بنے گی؟ وہ 1 سال انتظار کرے گی, اکیلے پورا ٹرائل گزارے گی؟ پوچھے نا ختیجہ سے, پہلے سال تو میں بھی نہیں تھا, میڈیا کوئی بھی نہیں تھا, کیسے گزرا وہ پہلا سال اس کا؟ اور پھر میڈیا کے باوجود, پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ کے باوجود 2 سال اور پھر اپنی ڈگری باہر تعلیم چھوڑ کے واپس آئی, انگلینڈ اور سپریم کورٹ جا کے اس کو سزا دلوائی. کیونکہ اندازہ کریں, آپ اخلاقی معیار کی بات کر رہے ہیں, ہم نے سی سی پی او لاہور کس کو لگایا ہے, اس کی رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں؟ وہ خواتین کا تحفظ کریں گے؟ خدا کا خوف کریں, ہم کن بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. مسئلے کی جڑ کہاں پہ ہے, ہم تشخیص کہاں پہ کر رہے ہیں؟ آپ نے جس کو لٹکانا ہے لٹکائیں, سر قلم کرنا ہے کر دیں بھائی. آپ اس نہج تک پہنچے تو یہاں پہلے سزا نہیں ملتی نا. سائیوال والوں کو دے رہے موت کی سزا, وہ تو بری ہو گئے. صلاح الدین کے قاتل کو دے رہے موت کی سزا, وہ تو بری ہو گئے. مردان والی بچی فرشتے کے مل کے قاتل ابھی تک, وہ تو ملے ہی نہیں. کس کو سزا دینی ہے بھائی؟ کس کو لٹکانا چاہتے ہیں؟ آئیں ساتھ مل کے لٹکاتے ہیں, پہلے پکڑ تو لیں, سزا پروف تو کر لیں. تو یہی تو بات ہے کہ جب زینب کا قاتل پکڑا گیا اس کو پبلکلی ہینگ کیوں نہیں کیا گیا؟ بھائی جان میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے ریاست کو کون روک رہا ہے کیا کام کرنے سے, میں اس وقت آپ سے بہت بڑی بنیادی بات کر رہا ہوں. یہ مانکا صاحب جو کوئی گورنمنٹ کے عہدیدار نہیں ہیں, ان کو تھوڑی سی انکنوینئنس ہوئی تھی, علاقے کا ڈی پی او آپ کو یاد ہوگا چینج ہو گیا تھا, اعظم سواتی صاحب کا فون نہیں اٹھایا گیا تھا, آئی جی اسلام آباد چینج ہو گئے تھے, کوئی غیر قانونی اقدام نہیں تھا. کل اسد عمر پوچھتے ہیں کیا ایکشن لیں سی سی پی او لاہور کے خلاف؟ کوئی خدا کا خوف کریں آپ. اور دیکھیے ساتھ میں ایک اور بات, ابھی تو یہ چلے وہ ایشو ہے جو ٹیبو نہیں ہے, ورنہ مجھے بتائیں جس طرح کے جو جہاں پہ پولیس فعال ہے, جہاں پولیس تیز ہے, جہاں ادارے کام کر رہے ہیں, صحافیوں کو اٹھانے کے لیے, صحافیوں کے اداروں کے اوپر قدغن لگانے کے لیے, ابھی آپ کو 2 گھنٹے پہلے کی رپورٹ دے رہا ہوں, ایکسپریس میڈیا گروپ کے بلال فاروقی گرفتار ہوئے ہیں, اغوا نہیں ہوئے جی,
गिरफ्तार हुए हैं, मगर ऐसी भोंडी FIR में गिरफ्तार हुए हैं, मगर उससे 3-4 दिन उनको भी जेल के पीछे रहने को मिल जाएंगे, हरासमेंट कॉज हो जाएगी। तो ये हुकूमत क्या कर रही है, इसकी क्या पॉलिसियां हैं? आप ठीक है, आपने बात की पॉलिसीज की, चीजों की। खदीजा, जिस बात की जिब्रान तस्करा कर रहे हैं, जो निशानदेही कर रहे हैं, क्या आप इसको किस चीज को मोरद इल्जाम ठहराती हैं? यानी कहां पर खिला, कहां पर है गैप, कहां पे है कि जहां पे इंसाफ नहीं मिल रहा या इंसाफ के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है, और जो मुजरिम है वो तो दंदनाते फिर रहे, वो और शेर होते जा रहे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जो जिस तरह जिब्रान भाई ने बात की है, बड़ी एप्ट किस्म की बात थी, क्योंकि हमारे यहाँ वाकई में इतने लेंथी प्रोसीजर्स हैं, ना हमारे आईओस ट्रेंड हैं, ना उनको ट्रेनिंग दी जाती है जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर, ना उनको पता है कैसे डील करना है। तो जब ये इतने ज्यादा मसाइल आ जाते हैं बीच में, पहली तो जो जुर्म कर रहा होता है ना, या जुर्म करने का इरादा करता है या कर चुका होता है, उसको पता होता है वो करता ही इसलिए क्योंकि उसको मालूम होता है 100% कि वो बच जाएगा। जब उसके जहन में ये होता है ना कि उसको कोई पकड़ नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा कानून कमजोर, हमारी पुलिस, हमारी इन्वेस्टिगेशन, नाकिस प्रोसिक्यूशन, हर चीज कमजोर है। या कानून कमजोर है या प्रोसिक्यूशन कमजोर है? जो इब्तिदा में FIR दर्ज हो जाती है, जैसे इस लाहौर वाक़े में भी हुआ कि एक शख्स को मुद्दई बना दिया और बाद में उसका पता और दूसरी चीजें मालूमात ही गलत साबित हो गई। तो आप समझती हैं कि जो इब्तिदा में जो FIR दर्ज होती है वहां से ही मामला खराब हो जाता है? नहीं, मामला तो वहां से खराब हुआ ना, जब मोटरवे पुलिस 130 पर कॉल की गई और किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया तो आगे कहीं कर दिया, आगे किया तो किसी और ने लोकेशन का कि हमें जी बताएं हम आते हैं, तो कितनी देर के बाद वो वहां पहुंचे। सबसे पहले इब्तिदा तो ये क्राइम सीन से स्टार्ट होती है ना, कि वहां पर पहुंचे कितनी देर के बाद और किस हालत में उनको वो में से बच्चे और माँ मिली। तो ये ट्रॉमा, ये जो स्कारिंग उनकी फॉर लाइफ होगी इन बच्चों की, उसको तो कभी उसका इजाला नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां पर प्रोसिक्यूशन की बात आती है, प्रोसिक्यूशन पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन सारी पुलिस के डोमेन के अंदर आती है। जब वो फ्लॉड होती है, जब उसमें DNA की सैंपलिंग नहीं जाती विद इन 48 आवर्स, जब वो सैंपल्स नहीं जाते, उसके पास रिपोर्ट्स नहीं होती, तो वो किस तरह उसके केस का फैसला होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जिब्रान भाई ने भी की, 2 फिंगर टेस्ट रेप केसेस में अभी तक ये वर्ल्ड ओवर ये एक आर्केक टेस्ट हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए लीगली, लेकिन यहाँ पर अभी तक इस टेस्ट को माना जाता है। जबकि हम फोरेंसिक्स में इतने आगे चले गए, हमारी DNA, हमारी बेस्ट लेबोरेटरी FTF ऐसे मानी जाती है दुनिया भर में, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग उधर ही फंसे हुए हैं, किसी पुराने दिमाग फंसे हुए हैं जहाँ पर हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, मिसोजिनी की बात करते हैं कि हम वही 4 दीवारी कमरे में बंद कर दो औरत को तो बस जुराइम खत्म हो जाएंगे, उसको अंदर बंद करके रखो, उसको बाहर नहीं निकलने देना, टाइम देखना है, टाइम देखो किस टाइम पे वो बाहर निकल रही है, किसके साथ निकल रही है, कहाँ जा रही है, क्या कपड़े पहने, ये इन चीजों से हम बाहर ही नहीं निकलते। इस जुमरे से बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे ना कि ये जुर्म क्यों हो रहे, इनकी सजाएं क्यों नहीं हो रही, इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। खदीजा, एक ब्रेक लेते हैं हम। ये जो आपने बात की है कि सिर्फ खवातीन के ऊपर, कि खवातीन पे टाइम बाउंड, घर से ना निकले तो साथ निकले, ठीक है, ये अपनी जगह के ऊपर है। अलामा साहब, आपसे सवाल मैं करूंगा, जो बात हम करेंगे एक ब्रेक के बाद, कि जो मर्दों को भी खास तौर के ऊपर, अगर उनकी जो तालीम है, तरबियत है, खास तौर के ऊपर घरों से जो ब्रॉटअप है, अगर माएँ वालिदैन अपने बेटों को भी उस तरबियत में शामिल करें और उनको बताएं कि उनका क्या किरदार है, क्या वो तरबियत। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अलामा साहब, जो सवाल मेरा था तरबियत के हवाले से, कि हम सिर्फ खवातीन पर ही पाबंदियां कदगन लगाएं या फिर बच्चों की, लड़कों की, उनकी भी तरबियत जरूरी है, उनकी भी इस्लाह जरूरी है? देखें, ये बुनियादी तौर पर बात ये, मैं ये बात समझता हूँ कि इस मसले में कोई जेंडर्स का इम्तियाज करना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू नहीं है, बल्कि जहाँ पर अगर हम औरतों के हया और पर्दे की बात करते हैं तो मैं ये बात समझता हूँ कि लड़कों की तरबियत करना और उनको ये बात समझाना कि आपको मोरालिटी के हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है, आपने अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, आपने हरासमेंट के रास्ते पर नहीं चलना, आपने दूसरों की माओ बहनों बेटियों को भी इसी तरह देखना है जिस तरह आप अपनी माँ बहन बेटी को देखते हैं। ये बातें इंतहाई ज़रूरी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे मुआशरे के वालिदैन की अक्सरियत जो है वो पेरेंटिंग के लिहाज से जो उनकी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रही। हमारे नज़दीक शायद बाप का काम पैसे कमा के लाना है और माँ का काम जो है खाना पकाना है या बच्चों की नेसेसिटीज़ को पूरा करना है। हकीकी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो एक तरबियत का अंसर है वो मौजूद नहीं है।
اگر ہم اپنے بچوں کو مکمل طور پہ اپنے ساتھ انگیج رکھیں، ان کے ساتھ جو اپنے ہمارے گیپس ہیں کمیونیکیشن ان کو ایڈریس کریں اور ان کے اندر اس طرح جو کنفلکٹ جنسی اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں ان کو ریزالو کریں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بڑے مضبوط کردار کے بچے جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، اگر خاتون گھر سے باہر نکلے مرد کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ خاتون پہ نظر پڑے تو وہ اپنی نگاہ کو نیچی کر لینے کا حکم ہے؟ بالکل حکم ہے، کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس وقت مومن مردوں کے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں اور اپنی پاک دامنی کا تحفظ کریں۔ ہم نے یہ بات جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکوں کے حوالے سے ایک ڈیول سٹینڈرڈ پایا جاتا ہے۔ اگر لڑکے کسی امورل حرکت کے اندر انگیج ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لڑکا ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے، ہمیں لڑکوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کا سٹرکٹ ایٹیٹیوڈ اپنانے کی ضرورت ہے، ان کے مورل سٹینڈرڈز کو اسی طرح ہمیں اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم خواتین کے لیے کرتے ہیں۔ جس طرح ہم خواتین کو اگر پردے کی بات کرتے ہیں، ہمیں مردوں کو بھی باقاعدہ طور یہ بات سمجھانی چاہیے کہ حیاداری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن نے یہ بات کہی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہ آپ نے زنا کے قریب نہیں جانا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف عورتوں کو ایڈریس نہیں کیا بلکہ مردوں کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ انہیں بھی ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو معاشرے میں بے رحمی کو پیدا کرتی ہیں، معاشرے بے حیائی کو پیدا کرتی ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ایشو جو ہے اس کی کوئی ایک ڈائمینشن نہیں ہے، اس کے اندر پیرنٹنگ کا ایشو بھی ہے، اس کے اندر علماء کا کردار بھی ہے، اس کے اندر ہماری حکومتوں کا کردار بھی ہے، اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار بھی ہے، اس میں خواتین کی موریلٹی کا ایشو بھی ہے، اس میں مردوں کی موریلٹی کا ایشو بھی ہے، اور اس میں لیکن ایک اسلامی معاشرہ علامہ صاحب، ایک اسلامی معاشرہ ہے ہماری جو ریاست پاکستان ہے وہ اسلام کے نام کے اوپر ہے۔ یہاں پہ اس کے باوجود اگر یہ واقعات، اور خاص طور کے اوپر میں اس میں کہوں گا کہ خاص طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس میں بھی بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات اکثر و بیشتر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں اوورال بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک پرٹیکولر اس پہ بات نہیں کر رہا۔ جو بھی ہو، میں چھوٹی بات کروں، میں تو کہتا ہوں کوئی مدرسے کا عالم ہو یا کوئی پولیس افسر ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، اس میں کوئی اس کو جو ہے ڈسکریمنیٹ کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ جو بھی اس قسم کے معاملات میں انگیج ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں سزا کا مستحق ہے اور اس کو سزا ہر صورت ملنی چاہیے۔ ہمیں اپنے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو افیکٹو بنانے کی ضرورت بھی ہے، ایفیشینٹ بنانے کی ضرورت بھی ہے، اور اس کو ہوموجینیس بنانے کی ضرورت بھی ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ صورت ہونی چاہیے۔ جب آپ جسٹس کو ڈیلے کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ جسٹس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ذات میں جو بندہ بھی آتا ہے وہ سزا کا حقدار ہے اور اس مسئلے کے اندر کوئی روح رعایت اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ساری کی ساری باتوں کو سمجھنا چاہیے اور جہاں جو ڈائمینشن ہے اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، ہم کہنے کو تو اسلامی معاشرے کے لوگ ہیں، لیکن کیا ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ موجود ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے بچے موبائل کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ میں کوئی اس سے بچیوں کی بات نہیں کر رہا، میں اوور اپنی اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنے اولاد کے معاملہ سے بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، بلکہ ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں وہ جو مرضی کرتے رہیں، ہم سے تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جائے، ہم گھر کے اندر تھوڑا آگے باہر سے دفتر سے ہو کے آئے یا بزنس سے ہو کے آئے ہیں، ہم اولاد کو تربیت کے لیے ٹائم نہیں دیتے۔ ہمیں اپنا ٹائم دینا چاہیے، ریسورسز بھی دینا چاہیے اور ٹائم بھی دینا چاہیے۔ جبران صاحب ایک بار پھر ایک فضا جو پیدا ہوئی ہے، آپ نے بالکل ایک بات کہی جو بات آپ کی تھی کہ ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ زینب کے بعد ایسا نہیں ہوگا، اب ایک بار پھر پوری فضا پیدا ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کی بار ایسا کیا ہو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام اور سد باب ہو سکے اور ایسے واقعات پھر دوبارہ سے ہم ریاکشن نہ دیں بلکہ پہلے ہی پریمپٹ کر کے اس کا راستہ روک دیں؟ جبران صاحب، خدیجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ سے میرا سوال کہ یہ چیز ایک بار پھر ایک نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ چل نکلی ہے، کیا ہم ایسے ہی ڈیبیٹ میں جاتے رہیں گے؟ کوئی سلوشن ہمارے پاس ہے؟ دیکھیں، جب اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ ایک میڈیا اٹینشن کیچ کر لیتے ہیں، اتنے کیسز ہوتے ہیں روز، لیکن کوئی ایک کیس ہوتا ہے جب حالات جو ہیں ویسے حد سے بگڑ جاتے ہیں اور اتنے تشویشناک ہو جاتے ہیں کہ میڈیا بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کیس کو جو ہے اتنی اس کی گھنونی کہانی ہے کہ اس کو اٹھانا ان کا جو ہے نا وہ ان پہ فرض ہو جاتا ہے۔ جب وہ اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہفتہ میکسیمم ٹویٹر ٹرینڈ بنتا ہے اور اس پہ بات ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ سب بھول جاتے ہیں کہ یہ کون سا کیس تھا، اس میں کیا ہوا، اس کا فالو اپ۔ لیکن ایٹ لیسٹ خدیجہ میڈیا یا ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو، اگر وہاں پر ایک چیز ڈیبیٹ بن رہی ہے اور ایک نیشنل کنسنسس بن رہا ہے تو پھر بعد میں ذمہ داری تو حکومتوں کے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا سٹیپ لیں کہ آئندہ ان چیزوں کا سد باب ہو سکے۔
बेशक जी, बेशक। ये मीडिया बहुत अच्छा, इसमें तो बहुत अच्छा प्रेशर जो है ना, प्रेशर एक बिल्ड होता है कि कुछ काम, कुछ रिफॉर्म इसमें लेकर आया जाए, पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए जाएं, ऐसे उनकी जेंडर सेंसिटिविटी की उनकी ट्रेनिंग जोन को पता हो कि किस तरह उन्होंने किस सर्वाइवर को, विक्टिम्स को कैसे डील करना है और किस लेवल पे उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात इसमें जब हम बात करते हैं कि जी ये वाकया हुआ, उस वाकये से लेके उसकी सजा तक जो है ना, वो काम एक तो हमारी सोसाइटी का भी है कि हम इस पे आवाज उठाते रहें और केसेस के बारे में बात करते रहें कि ये केस था, इसमें क्या बना। अचकजई का केस आया, उसमें भी बरी हो गया, हालांकि अदम सबूत की मौजूदगी में इतना उन्होंने जो है ना एक बड़ा वाज़ेह सबूत था, उसके बावजूद भी सबूत नजर ना आया। था, हर चीज जो है सबूत था, लेकिन क्यों? क्योंकि जी केस नहीं प्रूव हो सका। क्यों नहीं प्रूव हो सका? क्योंकि जी शख्सियत जो इन्वॉल्व थी वो एक पॉलिटिकल शख्सियत थी। तो जब इस तरह के बड़े बड़े नाम आ जाते हैं पीछे केसेस में, तो केसेस वैसे ही रफा दफा। ठीक है, मैं जबरान साहब की तरफ जरा आऊंगा। जबरान साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, मेरा सवाल ये, आप आवाज उठाते हैं, चाहे आप वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, किसी के साथ ज्यादती हो, या फिर कराची में बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग हो, माशाल्लाह आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे हुकूमतों को मजबूर करते हैं कि वो अपना काम करें। पिछले वाकयात में भी और अब भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या आप करने जा रहे हैं मजीद, या और अपने प्रेशर ग्रुप को और ज्यादा किस तरह से एनहांस कर रहे हैं कि कम से कम ये वाकयात होना तो बंद हो जाए? ऐसे वाकयात के ऊपर कब तक हम आकर सिर्फ रिएक्शन देते रहेंगे और प्रीएम्प्टिव मेजर्स नहीं लेंगे? हजूर, एक इंसान को जिसको लाखों ने नहीं करोड़ों ने वोट देके और मुल्क का वजीर आजम चुना है, अगर वो आज़ाद शहरियों के प्रेशर ग्रुप के प्रेशर बनाने पे ही काम करेंगे तो पार्टियां जो नई हैं और जो पुरानी हैं, इनके बस का नहीं है और ना इनकी नीयत है। इसलिए मैं अपने हलके से 3 बार इलेक्शन लड़ चुका हूं, जो कि मेरा मानना है कि नए लोगों को सियासत में आने की ज़रूरत है और नई सियासत की भी ज़रूरत है इस मुल्क को। सिर्फ ये प्रेशर ग्रुप बनाने से कितनी देर, किस स्टेज का प्रेशर होगा? FIR काटने का प्रेशर डालें, फिर चालान जमा कराने का प्रेशर डालें, फिर चार्ज फ्रेमिंग का प्रेशर डालें, फिर गवाहों की सही गवाही हो जाए प्रेशर डालें। आप, मैं फिर कहूंगा, आप खदीजे का केस के ऊपर PhD लिखी जा सकती है कि आखिरी तारीख तक DNA एविडेंस ढूंढते फिर रहे थे, जबकि पूरी पंजाब हुकूमत सपोर्ट करने को तैयार थी। तो मुझे बताएं, क्या हर एक तारीख पे प्रेशर डाले? क्या इसलिए रह गई है अवाम कि वो 9 to 5 ना करे, रोजगार ना कमाए, टैक्स ना दे और सड़कों पर मुजाहरे करते रहे? जिस मुल्क की पूरी अवाम समाजी कारकुन बन जाए, इसका मतलब है वो बेनहसल कौम, वो फेल हो गई है नेशन। हमने तो अलग अलग जगह फील्ड्स के अंदर प्रोडक्टिव लोग पैदा करने हैं। क्या हम फेल हो चुके हैं? मुझे हमारी नेशन, हमारी रियासत नाकाम हो गई है? सड़कों पे एहतजाज भी कर रहे होते हैं। क्या हमारी रियासत नाकाम हो गई जिब्रान साहब? मुझे बताइए, और क्या पैमाना होता है? और क्या पैमाना होता है? क्या इस वक्त उस इलाके की खवातीन, इतने बड़े शहर की, लाहौर की खवातीन, अगर पिछली 2 रातों से ये सोच रही हैं कि वाकई में CCPO साहब की एडवाइस से अमल करके हम किसी मर्द के साथ ही घर के बाहर निकलें, क्योंकि ये शहर हमारा रहा नहीं, ये सड़कें हमारी रही नहीं, ये मोहल्ले हमारे रहे नहीं, ये मुल्क हमारा रहा नहीं, नाकामी का पैमाना और क्या ढूंढेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान साहब। खदीजा सिद्दीकी आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए।